ہمارے معاشرے کے خواتین کی چند بے پردگیاں، یہ 1400 سال پہلے وہ مسلم خاتون، وہ امہات المؤمنین جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنائی گئی، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، جو اپنے پیر کو تک چھپانا چاہتی تھی، اور آج کی خواتین کی بے پردگیاں بے شمار ہے۔ چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، چند بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمارے پاس پہلی بات تو جو پردہ خواتین کرتی ہیں وہ پہلے جیسا پردہ نہیں رہا، وہ پہلے جیسا پردہ نہیں رہا، حجاب میں ہے، سر سے نیچے پیر تک وہ ڈھکی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں آج سے 20-25 سال پہلے جو پردہ ہوا کرتا تھا وہ کیسا پردہ ہوتا تھا؟ وہ پردہ ایسا ہوتا تھا کہ جسم کے اعضاء ظاہر نہیں ہوتے تھے، سر پر 2-2 3-3 دوپٹے ڈالے جاتے تھے، سامنے جو چھوڑا جاتا تھا اسکارف وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے ناک معلوم ہو، جس سے آنکھ معلوم ہو، جس سے آنکھ کے پلکوں کا کلر معلوم ہو، نہیں، وہ 2-2 3-3، ایک جالی والا ہوتا تھا، ایک باریک کپڑا ہوتا تھا، 3-3 کپڑے ہوتے تھے جو چھوڑے جاتے تھے، 3-3 کپڑے۔ اگر کوئی دادی نانی کوئی اگر زندہ ہے تو انہیں پوچھئے کہ ان کے زمانے میں بڑھاپے کا اگر کوئی پردہ ہے تو اسے اٹھا کر ایگزیبیشن میں رکھے تاکہ بتائیں کہ پچھلے زمانے کا پردہ تھا جو ہماری خواتین کیا کرتی تھی۔ اور آج پردہ کیسے ہے؟ فیشنیبل پردہ ہے، جس کو پردہ بھی کہنا پردے کی بے حرمتی ہے، جس کو پردہ کہنا بھی پردے کی بے حرمتی ہے۔ اب آئیے ان عورتوں کی طرف جو پردہ کرتی نہیں ہے، پردہ ہی نہیں کرتی ہیں۔ کہاں کہاں ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی، ہمارے گھروں کی خواتین ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، میں جو باتیں بتانے جا رہا ہوں، ہمارے گھروں کی خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری خالائیں، ہماری خالازاد بہنیں، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام کا ماجرا شادیوں میں دیکھ لیں، شادیوں میں دیکھ لیں، گھر سے نکل رہی ہیں کیسے جا رہی ہیں؟ بن ٹھن کر جا رہی ہیں۔ برقع اگر پہن لیں تو میک اپ خراب ہو جائے گا، برقع اگر پہن لیں تو کپڑوں کی سیٹنگ اڑ جائے گی، ایسے ہی وہ گاڑی پر بیٹھ کر جا رہی ہے، ایسے ہی وہ آٹو میں بیٹھ کر جا رہی ہے، ایسے ہی وہ کاروں میں چلی جا رہی ہے، سارا فنکشن ہال والے دیکھ رہے ہیں، راستے سے گزر رہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ پردہ نہیں ہے، پردے کا جنازہ ہے۔ یہ پردہ نہیں ہے، پردے کا جنازہ ہے۔ ہوٹل میں جانے کا آج بہت عام ہو گیا ہے، ہوٹلنگ کرنا آج ہماری خواتین کا ایک شوق بن چکا ہے، بالخصوص ویکنڈز میں یا بچوں کے چھٹیوں کے دنوں میں۔ بھائی باہر لے جا کر کھلاؤ، ہم گھر میں پکاتے پکاتے تھک گئے، اور یا پھر باہر سے منگانے کا مسئلہ الگ ہے، باہر جا کر کھانے کا مسئلہ الگ ہے۔ ہوٹل میں جاتے ہیں، فیملی سیکشن میں انٹر ہوتے ہیں۔ کہاں انٹر ہوتے ہیں؟ فیملی سیکشن میں۔ فیملی سیکشن آپ بتائیں، وہ فیملی سیکشن کیا باحجاب ہوتا ہے جہاں پردے کا سسٹم ہوتا ہے؟ کیا وہاں کیبنز بنی ہوتی ہے؟ کیا وہاں پردہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی کو کوئی دوسری فیملی والا نہیں دیکھ سکتا؟ ایسا فیملی سیکشن ہندوستان میں ہے؟ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ جہاں کہیں ہو۔ لیکن فیملی سیکشن کا مطلب ہندوستان میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ساری فیملیاں ایک جگہ جمع ہو جائے، تو میری بیوی کو گھورتا رہا، میں تیری بیوی کو گھورتا رہوں گا۔ یہ ماجرا بنا ہوا ہے ہمارے فیملی سیکشن کا۔ اور آگے بڑھتے ہیں، شاپنگ مالز میں چلے جائیں، وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اگر جیولری خریدنے کا معاملہ ہے تو کتنے جیولری شاپ میں ہماری خواتین گلا اٹھا کر زیور پہن کر اسے پوچھتے ہیں اچھا دکھ رہا ہے، دکھ رہا ہے، سیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کہ کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ آپ کے سامنے چہرہ تو چہرہ اپنا گلا تک دکھانے لگ گئی ہے۔ یہ حال ہے ہماری خواتین کا۔ اور اسی طرح گھروں کی چھتوں کا معاملہ ہے، ٹیریس ہے، پینٹ ہاؤس ہے، اپنا گھر اپنی مرضی، بازو والا دیکھے تو مجھے کیا مطلب، میرا گھر ہے میں جیسے چاہے رہوں۔ آپ دیکھیں جو لوگ سعودی عرب وغیرہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں وہاں کا پینٹ ہاؤس کیسا ہوتا ہے، وہاں کی ٹیریس کیسی ہوتی ہے۔ وہ تقریباً 6 فٹ 8 فٹ کی دیوار چاروں طرف سے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بازو والا نظر ڈال ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس بالکل 2 فٹ کی دیوار ہوتی ہے اور سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور آج تو بلڈنگیں بازو والا 4 فٹ 4 منزلہ ٹھوک دیا، اوپر سے سارے لوگ اس کو گھور رہے ہیں۔ تو ہماری خواتین چھتوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہاں بے پردگی کا اظہار نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طرح پارک میں چلے گئے، بچوں کے ساتھ چلے گئے، فیملی پکنک چلے گئے، وہاں جا کر چہرے کا پردہ نکال دیا، کہا کیوں پکنک کے لیے آئے ہیں، ہوا کھانے کے لیے آئے ہیں، تو کیا ہم چہرے کو ڈھانپ کر رکھیں گے یا ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے آئے؟
قل نار جہنم اشد حرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ گرم ہے، یہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو سوچ لو جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ اور اس سے آگے بڑھتے ہیں، سفر کا معاملہ ہے، گھر سے باحجاب نکلتی ہیں، گھر سے باحجاب نکلتی ہیں، ٹرین میں جا رہی ہیں، فلائٹ میں جا رہی ہیں، بس میں جا رہی ہیں، کہیں بھی جا رہی ہیں، بیٹھتے ہی اسکارف نکال دیا۔ کیوں؟ کس نے اجازت دی ہے اس بات کی؟ چہرے کو کھولنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ ابھی میں نے ذکر کیا پچھلے 25 سال کا، 25 سال پہلے، زیادہ پیچھے مت جائیے، 25 سال پہلے خود ہمارے اس شہر میں اگر آپ بات کر لیں تو رکشے چلتے تھے، رکشے میں پردے کا انتظام ہوتا تھا، رکشے میں پردے کا انتظام ہوتا تھا۔ ہماری گھریلو باحجاب خواتین ایسے رکشے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھی جس رکشے کے سامنے پردہ نہ لگا ہوا ہو۔ یہ ہماری خواتین کا حال تھا پچھلے 25 سال پہلے، اور 25 سال میں حالات اتنے بدل گئے کہ ٹرین میں ایک لڑکی، میں کھمم سے حیدرآباد آ رہا تھا، ورنگل میں ایک لڑکی چڑھتی ہے، وہاں سے اس کے گھر والے اس کو ٹرین میں چڑھا دیتے ہیں، پورے ڈبے میں بہت کم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جیسے ہی اندر آتی ہے اسکارف نکال دیتی ہے، پھر جیسے سکندرآباد پہنچتی ہے اسکارف لگا لیتی ہے۔ آپ بھلا بتائیں کہ وہاں سے لے کر وہاں تک پہنچنے کا یہ جو جرنی پیریڈ ہے، یہ جو ٹریول کا ٹائم ہے، اس دوران کس نے اجازت دی ہے چہرے کو کھلا رکھنے کی؟ اور وہاں وہ تنہا ہے، اکیلی ہے، اکیلی سفر کر رہی ہے۔ تو یہ آج ہماری خواتین کا حال ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں تو مرد حضرات جو ٹیلر بنے ہوئے ہیں، لیڈیز ٹیلر، ان کے پاس جانا، ان کے پاس جا کر اپنی بے حیائی کا اظہار کرنا، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور اسی طرح بیوٹی پارلر، جہاں پر مرد حضرات بھی کام کر رہے ہیں، مرد حضرات بھی کام کر رہے ہیں، اجنبی خواتین پردہ ہے، خاتون کا پردہ اجنبی خواتین سے بھی ہے، تو مرد حضرات کے سامنے جانا، مہندی کے ڈیزائن، عید کا موقع آ جائے تو مہندی ڈیزائن ڈالنے والے کون ہیں؟ باہر سے آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، وہ ڈیزائن کے لیے باضابطہ فنکشن ہال بک کر رہے ہیں، وہاں جا رہی ہیں ہماری بیٹیاں، ہاتھ پہ دلا رہی ہیں، پیر پہ دلا رہی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں ڈیزائن دلا رہی ہیں۔ کس نے اجازت دی ہے اس بات کی؟ اور اسی طرح جو آج ہمارے پاس جنازے کا موقع ہے، جنازے کا موقع غم کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس غم کے موقع پر کیا رب نے اجازت دی ہے چہرے کا پردہ کھول؟ کیا رب نے اجازت دی ہے؟ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ شوہر اس سے پردہ کرے، حالانکہ اس کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ اس کا پردہ نہیں ہے، شوہر اس سے پردہ کرے۔ پھر سارے لوگ دیدار کرنے کے لیے گھر میں چکر لگاتے ہیں، سارے لوگ، یہاں تک کہ بعض مساجد میں بھی جب رکھا جاتا ہے تو جھانک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مرنے بات بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا؟ جنازہ جب میرا اٹھے، میرے جنازے پر کوہان نما ایسی چیز بنا دی جائے جس کے اوپر سے کپڑا ڈالا جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ میرے جسم کا عضو کہاں سے شروع ہو کہاں سے ختم، جسم کا کوئی حصہ معلوم نہ ہو، جنازے پر یہ حالت ہے۔ اور آج ہمارے پاس، اور وہاں سارے خاندان کے لوگ، محلے کے لوگ سب جمع ہو رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ یہ آج ہماری خواتین کا حال ہے۔